بانی پی ٹی آئی کی بہنیں علیمہ خانم اور عثمہ خان ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے رہا۔ ڈی چوک احتجاج کیس میں اے ٹی سی نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت منظور کی۔ علیمہ اور عثمہ خان کی 20-20 ہزار روپے مشلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی گئیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیدیوں کی بہنوں پر نامعلوم افراد کا حملہ، پولیس نے قیدیوں کو فرار کرانے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں میں پی ٹی آئی ایم پی اے کا بیٹا بھی تھا۔ فرار قیدیوں کو دوبارہ پکڑ لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیاں نہ روکنے پر ملزمان نے فائرنگ بھی کی۔ پولیس نے قیدی وینس کو بھی جاربخوا سے ہٹا دیا۔ شواہد ختم ہونے کا خدشہ اور قیدی وینس پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے تھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں کی 2 گاڑیاں اور اسلحہ تحویل میں لے لیا۔ پی ٹی آئی کا رد عمل مضحکہ خیز ہے۔ ٹول پلازے کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔ علی امین گنڈاپور بولے کسی کارکن کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر داخلہ، آئی جی، ڈی پی او اور ایس ایچ او ترنول ہوں گے۔ وارننگ دے رہا ہوں کہ گرفتار افراد کو خیریت سے پہنچائیں۔ ڈی آئی خان کے علاقے درازندہ میں چیک پوسٹ پر حملہ، فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 10 جوان شہید، 3 زخمی ہو گئے۔ ترجمان وزارت داخلہ نے بتایا گزشتہ رات جوانوں نے جانیں نچھاور کر کے خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ جام شہادت نوش کرنے والے 6 جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے تھا۔ بنوں میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، تھانہ جانی خیل کے ایس ایچ او سمیت 2 اہلکار شہید، ڈرائیور زخمی۔ وزیر اعظم کی ڈی آئی خان اور بنوں میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت، شہید اہلکاروں کے اہل خانہ سے اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا امن کے لیے شہداء کی قربانیوں کا قرض نہیں اتار سکتے۔ ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ غلط فیصلے کیے ہوں۔ کاغذ کے ٹکڑوں پر جو لکھا ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا فائدہ دیتا ہے، دوسرے کے خلاف ہوتا ہے۔ سچ کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو کاغذوں پر چلتے ہیں۔ چیف جسٹس آصفہ عزیزہ کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا گزشتہ رات الوداعی عشائیہ سے خطاب میں چیف جسٹس آصفہ عزیزہ نے کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کا لیول ہم سے اوپر ہے۔ لوگ ہمیں سمجھ گئے لیکن یحییٰ آفریدی کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ ایک بات تو طے ہے کہ اب کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ اختیارات کی تقسیم اور قانون کی بالادستی یقینی بنانا قوم کے لیے ضروری ہے۔ فوری طور پر دور دراز کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اچھا انسان پایا۔ آپ ان سے عاجزی سے ملیں تو وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن آپ نے انہیں اکسایا تو پھر خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو الوداعی ظہرانہ ذاتی خرچ پر دے رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے خطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قانون میں شفافیت کو یقینی بنایا، عام انتخابات کے انعقاد میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد فل کورٹ میں شریک نہیں ہوئے۔ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری کل صبح 11 بجے ہوگی۔ دنیا یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا تھا۔ نئے چیف جسٹس کی ذات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیشہ اصول رہا ہے سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس بنتے ہیں۔ اصول سے روگردانی کریں گے تو تاثر جائے گا کہ ان کو لے کر آتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو۔ 27ویں ترمیم نہیں آنے دیں گے، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں، قومی حکومت کی کسی تجویز کا علم نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات غلط ہوئے، دوبارہ ہونے چاہیے۔ وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے۔ ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے۔ کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں۔ جلسے جلوسوں پر تشدد اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کا نتیجہ نہیں، ضمانت ملی ہے تو عدالت نے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا اس کو بھی تو سبق سیکھنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا اسرائیلی لابینگ فرمز اور حکومت پی ٹی آئی کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی جریدوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں لکھا، میڈیا نے حمایت کی۔
مختلف ملکوں میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں قراردادیں لائی جا رہی ہیں۔ گولڈ سمتھ فیملی بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کر رہی ہے سب کو معلوم ہے۔ حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ محبوب قائد بھی جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودا میں گفتگو۔ قائد نون لیگ کے بیرون ملک روانگی پر کہا نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے ہوں گے، اس لیے لندن جا رہے ہیں۔ فواد چودھری اور فیصل چودھری کو پی ٹی آئی قیادت کے خلاف بیانات مہنگے پڑ گئے۔ بانی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو پی ٹی آئی وکلاء ٹیم سے نکال دیا گیا۔ فیصل چودھری ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے، اپنے بھائی سمیت مخصوص لوگوں کی پارٹی میں واپسی کی کوششیں بھی کر رہے تھے۔ فیصل چودھری پارٹی قیادت اور ساتھی وکلاء کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ۔ ترمیمی بل کے ذریعے سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے کی تجویز دی جائے گی۔ حکومت کی منگل تک ترمیمی بل منظور کرانے کی تیاری۔ نون لیگ رکن پرائیویٹ ممبر ڈے پر ترمیمی بل ایوان میں پیش کریں گے۔ ایوان میں پی پی، نون لیگ اور ایم کیو ایم ارکان کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت۔ 26ویں ترمیم کے خلاف وکلاء کی تحریک جاری رہے گی۔ آئینی ترمیم کا خاتمہ ہوگا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کا لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب۔ سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ نے کہا قوم کی جوڈیشل ڈکٹیٹر سے جان چھوٹ چکی، قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے۔ بیٹنگ کے بعد بولنگ بھی شاندار، پاکستان جیت کی راہ پر۔ پنڈی میں پاکستانی اسپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ انگلینڈ کے ٹاپ 3 نے دوسری اننگز میں بھی ہتھیار ڈال دیے۔ نعمان اور ساجد نے انگلش بیٹرز کو بے بس کر دیا۔ 3 کھلاڑی 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے، 77 رنز کی برتری حاصل کی۔ نائب کپتان سعود شکیل نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی سنچری سکور کی۔ ساجد نے 48 اور نعمان نے 45 رنز بنائے۔ دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کی پوزیشن مستحکم۔ 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کی امید جاگ گئی۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ شائقین میچ براہ راست دیکھنے کے لیے اے اسپورٹ سے جڑے رہیے۔ پنڈی کی مشکل وکٹ، انگلینڈ کا اسپنر سے اٹیک، دباؤ میں سعود شکیل چھا گئے۔ شاندار سنچری بنا کر پاکستان کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے بھی سعود کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخری 3 وکٹوں پر پاکستان نے 167 رنز بنائے۔ سعود نے 134 رنز کی اننگز کھیلی۔ نعمان نے 45 اور ساجد خان نے کیریئر بیسٹ ناٹ آؤٹ 48 رنز اسکور کیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نے 90,000 کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 1,219 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 90,165 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، کہا 14 سال بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ آئندہ چند روز میں معاشی بہتری میں مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ عوام سے عہد کیا تھا ملک کو مجرمانہ غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ 5 آئی پی پیز پہلے بند ہوئے، مزید 8 سے بات چیت ہو گئی ہے۔ بہت جلد قوم کو اس حوالے سے بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مزید 8 آئی پی پیز سے معاہدے فائنل ہو گئے ہیں، صارفین کو مزید فائدہ ہوگا۔ آئی پی پیز سے بات مکمل ہونے کے بعد بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔ کراچی کے بجلی صارفین کو ایک بار پھر جھٹکا، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ قیمتوں میں اضافہ جولائی 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کرے گی۔ صوبے کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آمدن بڑھانا انتہائی ضروری ہے۔
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं रवा साल महकमा सेहत के बजट में 13% इजाफा किया गया। वजीर आला ने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में तरबियत मुकम्मल करने पर 72 नर्सों को सर्टिफिकेट दिए। पाक रूस मुश्तरका मशक़ें दरोज़बा 7 मुकम्मल। मशक़ों में 54 रुकनी रूसी दस्ते ने शिरकत की। ISPR का कहना है मशक़ों में शरीक दस्तों ने मुख्तलिफ पेशा वराना महारतों का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ ड्रिल्स, तकनीकी और इंसदादे दहशतगर्दी की मशक़ें की गई। इख्तितामी तकरीब में रूसी सफ़ीर अल्बर्ट खोरोफ की शिरकत। IG ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कौमी असेंबली में कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पायदार हल की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। भारत कश्मीरी सियासी कैदियों को रिहा और इंसानी हुकूक बेहतर बनाए, करारदाद का मतन। इसराइली फोर्सेज ने शमाली गजा को खून में नहला दिया। 2 रोज में जबालिया में इसराइली बमबारी से 150 से ज्यादा अफराद शहीद, 10 इमारतें तबाह। इसराइली फोर्सेज ने कमाल अदवान अस्पताल पर धावा बोल दिया, बच्चों समेत मुतादिद अफराद शहीद। फलस्तीनी हुकाम का कहना है शमाली गजा में इसराइल बदतरीन कत्लेआम कर रहा है। खान यूनिस में बमबारी में 28 फलस्तीनी जान से गए। गजा में जंगबंदी के लिए फिर मुज़ाकरात होंगे। दोहा में अमरीकी और कतरी वजीर खारजा का जल्द मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली वफ्द इतवार को कतर का दौरा करेगा। हमास की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए इसराइली फौज के गजा से मुकम्मल इनखला की शर्त। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने कहा हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को यरगमाली उसी सूरत में वापस मिलेंगे जब वो गजा पर जारहियत खत्म करके अपनी फौज का मुकम्मल इनखला करेगा। इसराइल की लबनान में वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में 19 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में 3 सहाफी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने रात भर 12 मकामात पर बमबारी की। बैरूत में 2 इमारतें तबाह। फ्रांसीसी सदर का लबनान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने कहा कि लबनान पर इसराइली हमले बंद न हुए तो नकले मकानी की सूरत मुश्किल हो जाएगी और दर्दनाक इंसानी बहरान जन्म लेगा। रूसी सदर ने मशरक़ वस्ता में तनाज़ात के खात्मे के लिए मदद की पेशकश कर दी। प्यूटन ने काज़ान में ब्रिक्स अजलास से खिताब में कहा मशरक़ वस्ता का बहरान तारीख का खूनी बहरान बन गया है। गजा में जंगी कार्रवाइयां लबनान तक फैल गईं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी ने खत्ते को मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़ा कर दिया। रूस का आला सतह का वफ्द इसराइल पहुंच गया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्किल। अमरीकी इंतखाबात में 10 रोज बाकी। कबल इस वक्त वोटिंग में 3 करोड़ अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। उम्मीदवारों की मुहिम जोरों पर। कैमला हैरिस की जॉर्जिया में रैली, ओबामा की शिरकत। मारूफ गुलकार बैंड ने परफॉर्मेंस दी। 23 नोबेल इनाम याफ्ता अफराद ने कैमला हैरिस की हिमायत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप की नेवाडा में रैली, कहा तारीख की सबसे बड़ी सियासी तहरीक चला रहा हूँ। रैली में महंगाई से निपटने और गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का वादा किया गया। कनाडा का मुल्क में आर्जी गैर मुल्की मुलाजमीन की तादाद कम करने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया पर लिखा हुकूमत कंपनियों के लिए सख्त कवानीन ला रही है। गैर मुल्कियों को मुलाजमत पर रखने से पहले साबित करना पड़ेगा कि वो मकामी अफराद की खिदमात हासिल क्यों नहीं कर सकते। कनाडा ने नई इमिग्रेशन में 21% कमी का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा अरब इमारात में गर्दो गुबार का तूफान। शारजा में सड़क के करीब मट्टी का बगोला, शहरी ने मंजर कैमरे में महफूज कर लिया। फाइनल का टिकट कौन कटाएगा, कौन सेमीफाइनल से घर जाएगा। इमर्जिंग एशिया कप T20 के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे डिफाई चैंपियन पाकिस्तान शाहीन्स और श्रीलंका टकराएंगे। शाम 6:30 बजे भारत और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। इवेंट की चैंपियन का फैसला इतवार को होगा।
آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری، اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے۔